بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر مرید عباس سیال بھکر یوٹیوب چینل حال دل HALLEDIL پروگرام پیش خدمت ہے حضرت ابراہیم سے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ تک۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی اور بلند پایہ بزرگ ہیں۔ ان کے متعلق ایک عجیب و غریب واقعہ حدیث و تاریخ کی مستند کتابوں میں سند کے ساتھ مذکور ہے، جس کے پڑھنے سے سرور کائنات فخر موجودات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت اور جامعیت کمالات کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ کمالات و معجزات انبیاء سابقین کو عطا ہوئے تھے۔ اس قسم کے کمالات اللہ تعالیٰ نے حضرت کی امت کے افراد کو بھی عطا فرمائے اور ظاہر فرما دیا کہ ایک دفعہ مسلیمہ کذاب نے حضرت کے عہد مبارک میں نبوت کا دعویٰ کیا اور اعلان کیا کہ میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ شریک نبوت ہوں۔ بے وقوف اور محروم القسمت گمراہوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ ہو گئی، یہاں تک کہ یہ لوگ اطراف یمن تک چھا گئے۔ شعبدہ بازی اور نظر بندی کے تماشوں کے کمزور دل کے لوگ اس کے جھانسوں میں آ گئے۔ گمراہ لوگوں کی یہ جماعت لوگوں کے جبر و کراہ سے اپنے باطل مذہب کے جال میں پھنسانے لگ گئی۔ مسلیمہ کذاب نے حضرت ابو مسلم خولانی کو گرفتار کر کے اپنے سامنے حاضر کیا اور دریافت کیا، کیا تم شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے فرمایا، میں سنتا نہیں ہوں۔ اور اس نے پھر کہا، کیا تم اس کی شہادت دیتے ہو کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں؟ ابو مسلم نے کہا، بے شک۔ اس نے پھر کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم نے فوراً جواب دیا، میں سنتا نہیں ہوں۔ پھر پوچھا کہ کیا تم اس کی شہادت دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے فرمایا، جی ہاں۔ اس طرح پھر تیسری مرتبہ دونوں جملے دریافت کیے اور یہی جواب سننے کو ملے۔ آخر کار اس نے غصے میں آ کے حکم دیا، ایک بڑا لکڑیوں کا انبار جمع کر کے آگ دہکائی جائے اور ابو مسلم خولانی کو اس میں ڈال دیا جائے۔ گمراہ سازوں کی جماعت نے حکم پاتے ہی آگ کا انبار تیار کیا اور حضرت ابو مسلم کو بے دردی کے ساتھ اس آگ میں ڈال دیا، مگر جس قادر مطلق نے اپنے جلیل القدر اور عظیم المرتبت نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ دہکائی تھی، شدید آگ کو گل و گلزار اور رحمت کا سامان حضرت ابراہیم کے لیے بنا دیا گیا، اور وہ حی و قیوم آج بھی اپنے رسول کی محبت میں جاں نثاری کا مظاہرہ کرنے والے کے لیے ابو مسلم کے حال کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر معجزہ ابراہیمی کی ایک جھلک دنیا کو دکھلا دی۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ انہوں نے نمرود کی دہکتی ہوئی آگ میں حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈال دیا تو مسلیمہ کذاب نے کیا دیکھا کہ آگ کی گرمی نے، اس دہکتی ہوئی آگ نے حضرت ابو مسلم خولانی پر ذرا بھر بھی اثر نہ کیا، اور وہ صحیح و سالم حشاش بشاش آگ کے آسمان سے باتیں کرنے والے الاؤ سے برآمد ہو گئے۔ خاک، ہوا، پانی اور آگ یہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تمہارے روبرو مردہ مگر اللہ کے نزدیک زندہ ہیں۔ اللہ کے حکم کے سبب ان کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ اس کرشمہ خداوندی اور کرامت حضرت ابو مسلم خولانی کو مسلیمہ کذاب کے ساتھیوں نے دیکھا کہ تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کذاب کی طرف سے بدظن اور متذبذب ہونے لگے۔ پھر جھوٹے دعوے دار مکار عیار نے یہ غنیمت سمجھا کہ یہ بزرگ و تابعی یمن سے چلے جائیں۔ انہوں نے اسے قبول کر لیا
اور مدینہ تو رسول آپ ابو مسلم خولانی آ گئے اور مدینہ منورہ میں پہنچے اور مسجد نبوی میں ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کی۔ اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ وہ اپنی فراست و بصیرت میں کمال رکھتے تھے اور فراغت نماز ان سے سوال کیا، آپ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں یمن سے، یعنی مسلمہ کذاب کا واقعہ انہوں نے کسی مسلمان کو آگ میں جلا دینے کے لیے پھینک دیا تھا، بہت مشہور ہو چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بہت متاثر تھے، حقیقت حال دریافت کرنے کے مشتاق تھے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا، کیا آپ کو اس شخص کا حال معلوم ہے جسے مسلمہ کذاب نے آگ میں جلانے کے لیے ڈلوایا تھا؟ یہ سن کر حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک رحمت کے آثار نمودار ہوئے اور آپ نے فرمایا، میں ہی حقیقتاً اور واقعتاً اس کا صاحب واقعہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے یہ سن کر فرط مسرت سے کھڑے ہو گئے اور انہیں گلے لگا لیا اور معانقہ کیا، پھر روتے رہے۔ انہیں اپنے ساتھ لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور یہ دور خلافت راشدہ کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ صاحب کرامت خوش قسمت تابعی حضرت ابو مسلم خولانی کو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے اپنے درمیان بٹھا لیا اور فرمایا کہ اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس وقت تک زندہ رکھا کہ میں اپنی آنکھوں سے ایسے شخص کی زیارت کر لوں جس کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یہ ہیں اللہ کی نشانیاں۔ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے، اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی۔ صدق اللہ العظیم۔